تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی، سیاستدانوں سے بھی، سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں، وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مان نہیں رہا تھا. 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے، اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے، اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے گا. پتہ نہیں کس طرح سے، کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا، کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا، کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا، اور کوئی سیلاب میں، اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے. تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، کوئی زلزلے آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مسافر خانہ ہے، فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی بات کر رہا ہے، وہ باس کی غیبت کر رہا ہے. ابے اس کو نئے آیا، کل کا بندہ ہے، اس کی تنخواہ دیکھ. ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ، ہماری تنخواہ دیکھ. تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سیلری سے، تنخواہ سے. ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بولا ابے تم اپنی صحت تو دیکھو، تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول چیک کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ. تو باڈی کی ویلیو، چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں. تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کے آ جاتی ہے، یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے. مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار؟ جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں، کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں. تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے. اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں، اعمال نامہ ہوگا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا. ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا، کاش یہ دن نہ آتا، میں تو اس کو بھول گیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے. یہ ہر وقت اسی میں، صحت میں، پیسے میں، دولت میں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں، بھول گئے تھے آخرت کو. اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا، آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا. بڑی عجیب آیت ہے. فَالْيَوْمَ عربی میں ایک لفظ ہے یوم، یوم کا مطلب کوئی بھی دن. جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن. تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا؟ اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے. لقاء ملاقات کو کہتے ہیں. لقاء یومہم ھذا، یہ تمہارا دن تھا، تم اس کو بھول گئے. تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا، یہ تمہارا فیوچر تھا، اس کو تم بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ. آج کوئی جیتتا ہے نا، ہار جیت ہوتی ہے، جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے. کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے، 8-10 چھکے مار دے، صحیح ہے نا،
اور اس کی وجہ سے ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا, شارجہ تھا, اس نے آخری چھکا لگایا, وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے بھائی. اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی, اللہ عزت دے. اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ, اللہ دے اور عزت. لیکن کیا ہے, جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی ہے. 2 چیزیں سوچ لیا کریں, قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے. اس کے پاس اتنا پیسہ, اتنا پروٹوکول تھا نا, کہ جب وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے, یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. یار اس آدمی کو, لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو, اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے. ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. ایسی ایج ہے, 24 سال کا لڑکا کروڑوں میں کھیل رہا ہے, بزنس شروع کیا نا 4 سال والا, کروڑوں روپے کا مالک بن گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر دین ہے سبحان اللہ, نہیں ہے تو 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو, کوئی ہے ویلیو؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا وہ اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی. قارون کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے, اس سے زیادہ تھوڑی ہے. کیا ہے, کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قارون کے ساتھ یہی تھا, لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دیکھو. تو جو عقل مند لوگ تھے نا, اہل علم, انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ. اچھا ایک بات بتاؤں, اللہ تو کہتا ہے نا میں جو بدلہ دوں گا بہت زیادہ ہوگا. ہم تو, ہمارے تصور میں آتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا. کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں. اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود. ہماری کھوپڑی کیا ہے, ایک حد تک سوچتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے آبشاریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا, پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں, تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائیں آپ کو لگے گا اڑے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کے کوئی اچھا پلیس تھا دیکھ رہا تھا نا, کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے کینیڈا میں, کوئی مشہور آبشار ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو میں نے دیکھا یار اتنی خوبصورت آبشار, اتنا زبردست. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ اللہ قرآن میں جنت کی آبشاروں کی تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بھی بولو اچھی ہوں گی. کا مطلب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت مقامات رکھ دیے. دیکھو یہ مقامات بتانے سے سمجھ میں نہیں آتے, دیکھتا ہے تو انسان. میں تھائی لینڈ گیا نا, میں نے وہاں آبشار دیکھی, جب دیکھتا ہے انسان اپنی کیا یار خوبصورت مقام ہے یہ. تو انہی مقام میں فرض کرو کہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت محلات ہیں, اور اللہ آپ کو ان محلات میں گھر دے دے خوبصورت حوروں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو یہ آبشاروں کا شور. میں تو ایک دفعہ کلر کہار سے آ رہا تھا, برسات کا موسم تھا. کلر کہار کا دیکھا نا, پنڈی سے کلر کہار کے راستے سے گاڑی آ رہی تھی, 15 سال پرانی بات ہوگی. ہم لوگ بس سے آ رہے تھے, جون جولائی کا مہینہ تھا, تو اس میں گرینری بہت ہوتی ہے. تو وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے تو ان گرینری میں ایک تو بادل بھی آئے ہوئے بڑا خوبصورت, اور مور ٹہل رہے تھے وہاں نا, مور بہت ہیں وہاں پہ. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ جو مور ہے ان خوبصورت علاقوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کا ایک الگ ہی لک آ رہا ہے یہاں پہ. بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو جب یہ مسافر خانے والی جنت جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ جب ایسی اتنی خوبصورت اللہ نے بنا دی ہے, تو وہ جنت جو اللہ اپنے بندوں کو بدلے میں دے گا, کہے گا تم نیک اعمال اختیار کرو میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا. تو جس کو اللہ بہترین بدلہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی, کیا خوبصورت جگہ ہوگی وہ. تو بار بار جنت کا تصور کیا کریں, بار بار جہنم کی آگ کا تصور
کیا کریں, بار بار دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, اس کی باتیں کرنا, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, تاکہ اس مردار سے جو ہے نا, جو مردہ جانور نہیں جیسے پڑا ہوا ہوتا کچرے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے, اللہ نے, نبی نے اس دنیا کو ایسے ہی تعبیر کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کے ڈھیر کے قریب سے جب گزرے تو ایک مردہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا, مردہ بچہ, اس میں سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو, آپ سمجھا, یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے کی طرح بھی نہیں ہے, پہلے ہی بتا سکتے تھے نا. لیکن کیا ایک ورک شاپ کروائی جا رہی ہے, ورک شاپ. جیسے ہمارے حضرت اپنے میزبان کو سعودی عرب میں پہلے ہی بتا دیتے, پہلے دن ہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, پہلے دن کہہ دیتے کہ میں ہوں تو اپنے گھر میں, لیکن میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں, تو بات بنتی نہیں. صحیح ہے نا. ایک مہینے تک ان کو یہی کہتے رہے, یہ ورک شاپ کروا رہے تھے ان کو, ان کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے تھے. اور پھر ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا حضرت کے اس طرز عمل سے, تو حقیقت میں اسی طرح موٹیویشن ملتی ہے. تو ہمارے نبی بھی نا مثالیں دے کے, نبی پہلے بتا دیتے کہ یہ بکری کے بچے کی حیثیت جو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے نا, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. آپ شروع سے ہی بات یہاں شروع کرتے ہیں, لیکن نا یہ حکیمانہ طرز نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا فرمایا, تم میں کون ہے جو اس بکری کے سڑے ہوئے بچے کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا, یہ کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے, مردار ہے, فنا ہونے والی ہے. تو یہ چیز بار بار میرے بھائی بولو سوچا کریں تاکہ محبت ختم کے. صحیح ہے نا. وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ کیا کرتا رہے گا, لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے, تو لپیٹتے رہو بیٹھ کے. تو دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے. تو یہ جو قرآن کے آیتیں ہیں کہ یا لیتنی لم اوت کتابی, آخرت میں کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان اس دن کو یاد کر کے اس کی تیاری شروع کر دے, کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ دن آئے گا. جو آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم. قرآن آخرت کا منکر نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مدعی ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہوگا. جب ہوگا تو پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر حساب ہوگا, تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, پھر چھوٹی موٹی بڑی چیزیں نہیں, زندگی کا ایک ایک پہلو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے, ما یلفظ من قول, زبان سے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک کوئی تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہو اور اسے محفوظ نہ کیا گیا ہو. اتنا زبردست انتظام ہو رہا ہے ہمارے ایک ایک عمل اور ہماری ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کا. تو اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب.